السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاولین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلیہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، آج اللہ کے فضل سے ماہ رمضان کی تیسری تاخرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس رات میں ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں اور اس کی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے ذکر الہی کی برکتیں۔ اللہ کی یاد کی کیا کیا برکتیں ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ پاک کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلی بات، انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کا ذکر ظاہری اور باطنی برکتوں کا ذریعہ ہے، اور کثرت ذکر سے بندے کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، دین پر استقامت نصیب ہوتی ہے، دلوں کو باطنی سکون حاصل ہوتا ہے، اور زمین و آسمان کی برکت کے دروازے ذاکر کے لیے کھولے جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے کے والے کے لیے کھولے جاتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔ اور حدیث صحیح میں آتا ہے، کان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات میں اللہ کے ذکر میں لگے رہتے تھے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آیت کا اگر اگلا حصہ ہم پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ حسنہ ہے، اور اس سے فائدہ کون اٹھائے گا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک مزید آیت میں آگے فرماتا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو بہترین نمونہ ہے، کس کے لیے ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، جس کی امیدیں اللہ کی ذات سے جڑی ہوئی ہیں اور آخرت کے دن سے جڑی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا لفظ فرمایا وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ کثرت کا لفظ جو ہے یہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے، بلکہ انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا زیادہ وہ اللہ کو یاد کرے گا، اتنا زیادہ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا آسان ہوگا۔ اور دوسرا انعام یہ کہ ذاکر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے انعام سے اس کو یاد کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی وہ مشہور آیت نمبر 152 میں اللہ پاک نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ آپ اندازہ کریں
اللہ پاک کا ذکر کتنی عظمت والی چیز ہے کہ بندے کو ایک طرف رب سے قریب کرتا ہے، دوسری طرف رب کے محبوب رسول سے قریب کرتا ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی اس کی وابستگی مضبوط ہوتی ہے، اور رسول کائنات کے محبوب رب سے بھی بندے کی نسبت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہاں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، اور اس آیت میں فرما رہا ہے اللہ پاک جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور سامعین محترم اعزان گرامی، جو سید الانبیاء ہیں، جو سید المحبوبین ہیں، ان کے واسطے سے اللہ پاک نے دنیا کو پیغام دیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 205 میں اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اے حبیب اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ۔ تو جو حکم اللہ کا ہے ذکر کرنا سنت رسول کی ہے، اگر کوئی بندہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہے اور رسول کی سنت بھی پوری کر رہا ہے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت پارہ نمبر 21 آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا، جل مجدہ کا ارشاد ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، تحقیق کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ آج انسان اپنی دانست میں اپنے عقل کے حساب سے اس کے نظر میں کسی چیز کی بڑائی کے لیے الگ الگ چیزیں سامنے ہیں، اس کو دیکھ کر سمجھتا ہے یہ بڑا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے دو باتیں بیان فرمائی، اور دونوں باتیں بھی ایمان میں بالغی پیدا کرنے والی ہے، ذاکرین کے ذکر میں رغبت پیدا کرنے والی ہے۔ وہ دو باتیں کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، یہاں پر ذکر کی نسبت جو اللہ کی طرف ہے وہ بحیثیت فاعل ہے یا بحیثیت مفعول؟ بعض نے کہا بحیثیت مفعول ہے، یعنی بندے کا اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ بندے کا اللہ کو یاد کرنا، بندے کا یاد الہی میں مستغرق رہنا، اللہ کے ذکر میں مستغرق رہنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، قرآن کہتا ہے۔ اس حوالے سے بندے کی عمل کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ نسبت جو ہے مفعول کی طرف ہے، یعنی اللہ فاعل کی طرف ہے، اللہ فاعل ہے، بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کو یاد کرے اور اللہ اس بندے کو اپنے انعام کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی شان کے ساتھ یاد نہ کرے۔ تو دوسرا جو حصہ ہے، بندہ جب ذکر کرتا ہے اپنی حیثیت سے، اپنی طاقت کے مطابق، اپنے ذوق و شوق کے مطابق، اپنے اندازے کے مطابق وہ رب کو یاد کرتا ہے، تو رب اپنی شان کے مطابق اس بندے کو یاد کرتا ہے، اس بندے پہ انعام فرماتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بندے کو رب کا یاد کرنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور سامعین محترم اعزان گرامی، قرآن میں بے شمار مقامات پر ذکر کی اہمیت کو سمجھایا گیا۔ اسی لیے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام کیا ہے اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو وہی سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں اللہ پاک فرماتا ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہاں پر ذکر کی دو برکتیں بیان کی گئیں اس آیت شریفہ میں، مرد ہو کہ وہ عورت، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور عورتیں، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ پاک فرماتا ہے ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے، صیغہ ماضی کا ہے، ان کے لیے تیار کی جا چکی ہے کیا؟ اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش۔ ساری انسانیت بالخصوص اہل ایمان کو اندازہ ہے کہ مغفرت کتنی بڑی چیز ہے۔ یہی مغفرت ہے جس کے لیے میدان محشر میں لوگ پریشان ہوں گے، اور کتنے ہی لوگ قبر میں پہنچ کر پریشان ہیں۔
اللہ کی مغفرت کے متمنی ہیں، کل قیامت کے دن اہل کفر اللہ کو نہ ماننے والے یہ تمنا کریں گے کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں دولت بن کر آ جائے، اس کو دے کر کیا ہے وہ مغفرت حاصل کریں اللہ کی، مگر حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے جو رب کو یاد کرنے والا مرد ہے، جو رب کو یاد کرنے والی عورت ہے، اس کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر چکی ہے، وہ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے، جو بھی یاد کرتا ہے اسے مغفرت ملتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کی طرف سے اجر عظیم ملتا ہے۔ اللہ کا اجر ہی بہت بڑی چیز ہے، مگر اللہ نے فرمایا صرف اجر نہیں، عظیم عظمت والا اجر، ایسا اجر اس کی دنیا کو بھی عظمت والا بنا دے، اس کی قبر کو بھی عظمت والا بنا دے، اس کے محشر کو بھی عظمت والا بنا دے۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، نماز ذکر کی ایک صورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز اقیم الصلاۃ لذکری سورۃ طٰہٰ میں اللہ پاک فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے کہ میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، مگر اس کے ساتھ ساتھ اتنا ہی نہیں بلکہ نماز کے بعد بھی کثرت ذکر کا حکم۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے نکلو تو کیا کرو، مشعر حرام کے پاس بھی اللہ کو یاد کرو۔ سورہ مزمل میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کو کیسے یاد کریں، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اے محبوب آپ اپنے رب کا نام لیں اور اسی کی طرف سب چیزوں سے کٹ کر متوجہ ہو جائیں، اللہ کے نام کے ساتھ مستغرق ہو جائیں، ڈوب جائیں۔ اور سورہ شورا میں اللہ پاک نے فرمایا شاعروں اور شاعروں کی پیروی کرنے والے گمراہ شاعروں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، پھر اس میں مستثنیٰ کیا، الگ بیان کیا کہ ان ہلاکت سے بچنے والے کون لوگ ہیں، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، تین باتیں یہاں پر بیان کی، سوائے ان لوگوں کے اللہ کے اس عذاب سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اسی پر اکتفا نہیں کیا، وذکروا اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اور اللہ پاک نے اہل اللہ کو، اہل ذکر کو قرآن کریم میں اولو الالباب کہا۔ اصل میں عقل مند دانشور وہی ہے جو اللہ کے یاد میں رہتے ہیں۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے آسمان اور زمین اور رات و دن کے بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔ پھر واضح کیا کہ وہ اہل عقل کون ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی وہ لوگ جو ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیت سمجھا رہی ہے کہ جو بندہ جتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی عقل کے نور کو اتنا زیادہ کرتا ہے، اس کے اندر صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کے بارے میں بھی سوچنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اسرار و رموز کے پردے اس سے ہٹا دیے جاتے ہیں، اس کے عقل کو اللہ پاک نور بصیرت سے منور فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ذاکرین کو اولو الالباب کہا قرآن کریم میں۔ اور اسی طرح نماز ختم کرو تو حکم دیا کہ تم ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلو کے بل بس اللہ کو یاد کرتے رہو، چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتے رہو، صبح شام اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اور سورہ نور میں آیت نمبر 37 پارہ نمبر 18 میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے وہ بندے جو حقیقی معنی میں مرد ہیں، باخدا وہ بندے جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز کے قیام سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی۔ تو وہیں سورہ منافقون میں اللہ پاک نے اہل ایمان کو پہلے منافقین کا ذکر کیا، اس کے بعد اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اس بات کو یاد رکھو کہ تمہاری اولاد ہے اور تمہارے اموال ہیں جس کا شوق، جس کی ذمہ داریاں تمہارے سر ہیں، لیکن انہی ذمہ داریوں میں لگ کر کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا، کیونکہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے زمین و آسمان کی برکتیں اس کے لیے کھولی جاتی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت کو دیکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، میں عمر کے آخری حصے کو پہنچا ہوا ہوں، میرے لیے اولاد نہیں ہے،
تو حضرت مریم کو بن موسم کے پھل دے سکتا ہے تو یہ بھی بن موسم کے اولاد بھی دینے پر تو قادر ہے۔ تو اس کے بعد آپ نماز میں تھے، فرشتوں نے بشارت دی، اس کے بعد علامتیں بیان کی گئی، تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا، اللہ کے نبی کو کیا فرمایا؟ قرآن کریم میں آل عمران آیت نمبر 41 میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام آئیں گے، مگر کب؟ اس سے پہلے آپ کیا کریں؟ اس سے پہلے کثرت سے اپنے رب کو یاد کریں، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ یہ آیت سے اشارۃ النص کے تحت ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ماں باپ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کی اولاد میں نیکی پیدا ہوتی ہے، ان کے اولاد میں صالحیت پیدا ہوتی ہے، ان کے اولاد میں ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذاکر بنائے اور اس کی برکتیں ہماری نسلوں کو عطا فرمائے۔ اسی طرح بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ ہو، میدان جنگ میں جانا ہو، جنگ بدر کا موقع تھا، سورہ انفال میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب گروہ مخالف سے ملاقات کرو، ان سے ملو تو قائم رہو، ڈٹے رہو۔ صرف اتنا نہیں فرمایا، جنگ کا موقع ہے اور جنگ کے موقع پر ذکر کی کیا ضرورت ہے؟ مجاہد کا ہر کام عبادت ہے، لیکن خصوصی طور پر ذکر کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ اور ایمان والا کثرت سے جب اللہ کو یاد کرتا ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ پاک نرمی پیدا کرتا ہے۔ سورہ انفال میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یقیناً ایمان والے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور دلوں پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 28 میں اللہ پاک نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن کے دل ذکر الہی سے قرار پاتے ہیں، ذکر الہی سے سکون پاتے ہیں، اطمینان ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سامعین محترم، اس آیت میں بھی ذکر الہی کی برکتیں بتائی جا رہی ہیں۔ دل پریشان ہے تو انسان پریشان ہے، اس کی نیند دور ہے، کاروبار میں پریشان ہے، ہر جگہ اس کی پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کا دل پریشان ہے۔ اور دل کی پریشانی ختم کرنے کی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ یاد الہی جس قدر بڑھتے جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلب کو اطمینان عطا فرماتا جائے گا۔ اور جو بندہ رحمان کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ پاک ایسے بندے کو شیطان کے وار سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیطان کا وار اس دل والے پر ہوتا نہیں ہے جس کا دل اللہ کے ذکر میں ڈوبا ہوا ہو، جس کی زبان اللہ کے ذکر میں کیا ہے؟ لگی ہوئی ہو۔ چنانچہ پارہ نمبر 24، پارہ نمبر 25 آیت نمبر 36 میں اللہ پاک سورہ زخرف میں فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس کے لیے ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے ہتھیار کیا ہے ایمان والے کے پاس؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ مجادلہ میں یہی بات اللہ نے فرمائی استحوذ علیہم الشیطان، اللہ کے نہ ماننے والوں کا ذکر کر کے فرمایا ان پر شیطان مسلط ہو چکا ہے، غالب آ چکا ہے، ان کی فکروں پر، ان کے سوچ پر، ان کے دماغ پر، ان کے قلب پر، ان کے ہر عمل پر شیطان قابض ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فانساہم ذکر اللہ، اس شیطان نے ان سے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا، یہ اللہ کے ذکر میں نہیں رہتے، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو شیطان ان پر مسلط ہو گیا۔ اور منافقوں کی علامت بتائی کہ ریاکاری کرتے ہیں ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور ذکر الہی کم ہی کرتے ہیں۔ کم ذکر کرنا یہ منافقوں کی علامت ہے، قرآن کہتا ہے۔ اور سورہ صافات میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ سے نجات کا واقعہ ذکر کیا تو کیا فرمایا؟ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اگر یونس اللہ کی تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو مچھلی کے پیٹ میں صبح قیامت تک رہتے۔ یعنی مشکل سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے۔
اللہ کی یاد ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 201 میں اللہ فرماتا ہے ان الذین اتقوا، یقیناً وہ لوگ جو تقوی شعار ہیں، متقی ہیں، جن کے دلوں پر اللہ کی خشیت غالب ہے، ان کے لیے فرمایا اذا مسہم طائف من الشیطان، جب شیطانی گروہ انہیں چھو لیتا ہے، تذکروا، کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کیسے ہوتے ہیں؟ فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، فوری کیا ہے؟ ان کے اندر بصیرت لوٹ آتی ہے، وہ جاگ جاتے ہیں، غفلت سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کوئی بندہ گناہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، تو دھیرے دھیرے وہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ سے بھی وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جب کوئی گناہ تم کر بیٹھو، وہ لوگ جو گناہ کریں اور اپنے آپ پر ظلم کریں، تو انہیں بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے۔ یہ چند آیات بینات ہیں جن میں ذکر الہی کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی برکتیں بیان کی گئی۔ آئیے کچھ احادیث پاک آپ کے گوش گزار کروں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو پڑھنا، سننا، یہ سب برکت کی بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ رحم فرما میرے جانشینوں پر فرمائے۔ کون ہے جانشین؟ تو فرمایا وہ لوگ جو میری روایتوں کو بیان کرتے ہیں، میری روایتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو ذکر الہی کے حوالے سے الحمدللہ رمضان کا موقع ہے، اور لاک ڈاؤن کے موقع پر بھی ہمارے بھائی اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو لے کر کیا ہے اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں۔ اس کی برکتیں کیا ہوتی ہیں؟ سیدنا ابو ہریرہ، اسی طرح سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم سے روایت ہے، امام مسلم نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یقعد قوم یذکرون اللہ، کوئی لوگ، کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ کی یاد کرتے نہیں بیٹھتا، مگر جب بھی بیٹھتا ہے الا حفتہم الملائکہ، وہ تنہا نہیں ہوتا، ملائکہ اس کو گھیر لیتے، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور ان پر اللہ پاک سکینہ نازل فرماتا ہے، اطمینان قلبی نصیب ہوتی ہے، روحانی سکون عطا ہوتا ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ اکبر۔ اور ذکر کا ایک سب سے بڑا انعام اس ذاکرین کے لیے کیا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے گھر میں بیٹھ کر، اندھیروں میں بیٹھ کر، اپنی حیثیت کے حساب سے بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مگر اللہ اپنے فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے مجھے یاد کرتے ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنے اکرام کی بات ہے، آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور مسلم کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس بندے کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور اس بندے کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس بندے کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، حقیقت میں کیسی ہے؟ فرمایا زندے اور مردے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اسی لیے صوفیاء اکرام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر دن رات اتنی کثرت سے کرو، دنیا میں رہو تو زندے رہو، قبر میں رہو تو زندے رہو، محشر میں اٹھو تو زندگی کے ساتھ اٹھو، حیات کے ساتھ اٹھو۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث پاک جس کو آپ نے بارہا سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، اور جب وہ ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا۔ اس سے بڑھ کر برکت کیا ہوا آپ کو اندازہ کریں۔ جس رب کو پانے کے لیے دن رات مجاہدے کیے جاتے ہیں، ہر ایک کی تمنا ہے کہ رب مجھے ملے، رب مجھے ملے، اور وہ رب اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اے رسول جب بھی کوئی مومن بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے کرم کے ذریعے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنی رحمت کے ذریعے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اپنے انعامات کے ذریعے اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ سامعین محترم عزیزان گرامی، اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بڑی حدیث پاک ہے، اکثر بیان کی جاتی رہی ہے، صحیح ستہ میں، مسلم میں اور دیگر کتابوں میں تھوڑے بہت الفاظ کے کم و بیش ایک ساتھ موجود ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ہیں یطوفون فی الطرق، راستوں میں پھرتے رہتے ہیں، راستوں میں گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یلتمسون اہل الذکر، ان کو تلاش ہوتی ہے کس کی؟ اہل ذکر کی، اللہ کو یاد کرنے والوں کی تلاش ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں بیٹھنے والوں کی تلاش ہوتی ہے۔ فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، جب ان فرشتوں کے گروہ میں سے کوئی گروہ ایسی جماعت کو دیکھ لیتا ہے، لوگوں کے ایسے گروہ کو دیکھ لیتا ہے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تنادوا ہلموا الی حاجتکم، تو وہ دوسرے فرشتوں کو جو ادھر ادھر ڈھونڈ رہے تھے ان کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ، تمہارا مقصد یہاں ہے، تمہارا مقصد یہاں ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، پھر وہ فرشتے آ کر اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور وہ پر اتنے کثرت سے فرشتے ہوتے ہیں کہ ان کے پروں کو زمین پر وہ گھیرتے ہیں تو وہ پر آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں۔ قال فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان سے ان کا رب پوچھتا ہے جبکہ وہ اچھی طرح سے واقف ہے، ما یقول عبادی، میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ قال یقولون، آقا فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اے مولا تیرے بندے تیری تسبیح کر رہے تھے، تیری تکبیر اور کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری حمد و ثنا کر رہے تھے، تیری بزرگیاں بیان کر رہے تھے۔ قال فیقول ہل رعونی، اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں دیکھ کر تو آئے ہو، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے، دیکھ کر ذکر کر رہے ہیں؟ قال فیقولون لا، آقا فرماتے ہیں نہیں، فرشتے کہتے ہیں نہیں مولا انہوں نے نہیں دیکھا، بن دیکھے وہ کر رہے ہیں۔ واللہ ما رعوکا، خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ فرمائے گا کیف لو رعونی، اس وقت ان بندوں کی کیا حالت ہوگی جب وہ میرا دیدار کریں گے، بغیر دیدار کے، بغیر رب کو دیکھے کہ جب اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہے، کبھی حمد و ثنا کر رہے ہیں، کبھی کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں تم ہی بتاؤ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، میرا جلوہ اگر انہیں نظر آتا تو کیا ہوتا؟ آقا فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے لو رعوکا کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اے مولا اگر دیکھ لیتے تو ان کی عبادتوں میں شدت آ جاتی اور ان کی تعظیم میں اور بھی اضافہ ہو جاتا، ان کی تسبیح و تحلیل میں اور بھی اضافہ ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا مولا وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر دیکھے تو ان کی کیا حالت ہوگی؟ فرشتے کہتے ہیں ان کی خواہش اور بھی بڑھ جائے گی، ان کی طلب اور بھی بڑھ جائے گی، ان کی رغبت اور بھی بڑھ جائے گی۔ پھر اللہ پوچھتا ہے کس بات سے وہ پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھتے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے پھر دیکھے تو کیا حال ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے دیکھیں گے تو اب جتنا وہ جہنم سے بھاگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بھاگیں گے، اس سے بھی زیادہ جہنم کی عذاب کا خوف ان کے اندر پیدا ہوگا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے فَأُشْهِدُكُمْ انی قد غفرت لہم، اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جس مجلس سے تم میرے پاس آ کر اس مجلس کا ماجرا بیان کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کی بخشش کر دی، میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول فرماتے ہیں ایک فرشتہ ان میں سے کہے گا کہ فلاں ان میں تھا، کوئی کام سے آیا تھا، ذکر کے مقصد سے نہیں آیا تھا، آ گیا ذاکرین کے ساتھ بیٹھ گیا، اب اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایسے ہم نشیں ہیں کوئی ان کا ہم نشیں ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں کتنے محبوب ہیں آپ اندازہ کریں، یہ ایسے ہم نشین ہیں اگر کوئی ان کی ہم نشینی کسی بھی مقصد کے لیے اختیار کرتا ہے تو ان ہم نشینوں کی وجہ سے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا، یعنی اللہ کی مغفرت کا حصہ اسے بھی مل جاتا ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، ایک مشہور روایت ہے، طویل روایت ہے، میں
اردو مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی رسول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، حضرت حنظلہ صاحب مشکات نے ان کا ذکر کیا۔ امام مسلم اس روایت کو اپنے کتاب میں لائے ہیں، اور انہی کے حوالے سے صاحب مشکات نے بھی اس کو ذکر کیا، اور صاحب زلات المصابیح محدث دکن علیہ الرحمٰن نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اور صاحب الترغیب و ترہیب علامہ عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو ذکر کیا، اور دیگر کئی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے۔ حضرت حنظلہ ایک مرتبہ ان سے حضرت ابوبکر صدیق کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پوچھا، اے حنظلہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ بڑے افسوس سے کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا سبحان اللہ ما تقول، ہائے تعجب ہے، اللہ کی پاکی ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو اس کی وجہ بیان فرمائی اس صحابی نے، فرمایا جب ہم اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں تو جہنم اور دوزخ کی یاد ایسی رہتی ہے گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے رسول کے پاس سے ہم ہٹتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں آتے ہیں، اپنے زمینات کی طرف آتے ہیں، تو کثرت سے ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں جو اللہ کے رسول کی محفل میں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا کتنا بڑا اثر۔ اسی لیے استاد الاساتذہ زین الفقہاء مفکر اسلام مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ نے اپنے درس میں بیان کیا تھا، جس کو کتابی شکل بھی دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اتنی عظیم عبادت ہے، بعد میں آنے والے برسوں مجاہدہ کرتے رہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منٹوں ملی صحبت سے جو پاکی صحابہ کو ملتی ہے، ان کے دل کو جو تطہیر ملتی ہے، جو تزکیہ ملتا ہے، وہ تزکیہ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ برکت تھی۔ تو انہوں نے عرض کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھئی یہ حالت تمہاری ایک ہی نہیں ہے، ہماری بھی ہے، چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد عرض کیا حنظلہ نے اس طرح، تو سارا وہی معاملہ بتایا گیا، ساری چیزیں بتائی گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات فرمائی، اس کو صوفیہ اکرام نے سمجھ کر اپنی ساری زندگی کو اللہ کے ذکر کے لیے لگا دیا۔ کیوں اللہ پاک ان سے پردے غیب کے اٹھاتا ہے، اس حدیث پاک سے سمجھ میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تدومون علی ما تکونون عندی، وہی حالت تمہاری جو میرے پاس ہوتی ہے، میری صحبت میں ہوتے ہو تو کثرت ذکر میں مشغول رہتے ہو، وہی حالت تمہاری ہمیشگی کے ساتھ رہے، ہمیشہ وہی حالت رہے، ذکر میں وہی کیفیت رہے، گھر میں جائیں تو بھی وہی کیفیت رہے، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے ذکر کریں تو کیا ہوگا، کیا اس کی برکت ہوگی؟ لصافتہم الملائکہ علی فروشکم وفی طرقکم، فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے تمہارے بستروں تک آئیں گے اور تمہارے راستوں میں آئیں گے، چلتے پھرتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتاً و ساعتاً ثلاث مرات، لیکن وقتاً فوقتاً، ہمیشہ تو انسان کی طاقت سے باہر ہے، تو وقتاً فوقتاً کیا ہے، کثرت سے تم کیا ہے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، اسی طرح امام احمد نے مسند میں، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت کیا سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک اعرابی صحابی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ای الاعمال افضل، کون سا عمل زیادہ فضیلت والا ہے؟ قال ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دنیا سے تم اس حالت میں جاؤ کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہے، یعنی تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہے، اور وہ مجلسیں جہاں اللہ کا ذکر نہ ہو کیا کرتی ہیں؟ انسان کے لیے وبال بن جاتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر اللہ کے ذکر کے زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ بغیر اللہ کے ذکر کے جو زیادہ گفتگو کرتا ہے اس سے دل سخت ہوتا ہے، اور اللہ سے وہی بندہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی آپ پڑھ کے آئیں، احادیث میں بھی ہے، دلوں کو نرم کرنے والی چیز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اور جس بندے کا دل اللہ کے ذکر کی وجہ سے نرم ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا، قرآن کی ایک آیت آئی والذین یکنزون الذھب والفضہ، پارہ نمبر 10 میں آیت ہے، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں ان کے بارے میں۔ کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ، وہ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ کے کسی صحابی نے کہا نظرت فی الذھب والفضہ لو علمنا ای المال خیر فنتخذہ، یا رسول اللہ سونے اور چاندی کے بارے میں جو مذمت آئی ہے وہ تو آئی ہے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ مال کا کون سا حصہ بہتر ہے تو ہم اس کو اپنے لیے رکھتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مال میں سب سے افضل کیا ہے؟ افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ۔ آقا نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، ایک ایسی زبان کسی بندے کو ملے جو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہتی ہے، اور ایسا دل کسی بندے کو نصیب ہو جائے جو ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے، اور ایسی بیوی نصیب ہو جائے جو اس کے ایمانی معاملات میں اس کی مددگار ہوتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں اور وہ بھاری اتنے زیادہ احکام ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ بھی خیر کے بہت کام ہیں، ان سب کو اکٹھا کرنا، ان سب کو عمل کرنا مشکل ہے۔ فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، یا رسول اللہ کوئی ایسی چیز بتا دے جسے پکڑنے سے سب کا ثواب میں حاصل کروں، ساری چیزیں مل جائیں، جس کو پکڑے رہوں، جس کو تھامے رہوں۔ قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آقا نے فرمایا اگر ایسا ہے تو کیا کرو، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو، ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگائے رکھو۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، سیدنا مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلاغات میں ہیں، امام رزین نے اس کو روایت کیا، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے یہ بات پہنچی ہے، آقا فرمایا کرتے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین، غافل لوگوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، دیگر لوگ غافل ہیں وہ دیکھ کے ہم بھی غافل ہیں ایسا نہیں، بلکہ مومن کی شان تو یہ ہے، خاص طور پر اہل اللہ کی صحبتوں میں رہنے والوں کا انداز تو یہ ہونا چاہیے سب غفلت میں ڈوبے ہیں تو ہم اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں، اسی لیے پاس انفاس کا ذکر سکھایا جاتا ہے، دل ہمیشہ اللہ اللہ کرتا رہے، اسی لیے سکھایا جاتا ہے کہ غفلت نہ ہو۔ تو اب غافلوں میں ذکر کرنے والے کی حالت کیسی ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی انہیں کیا بولیں گا، انہیں کیا بولیں گا، نہیں، آقا فرماتے ہیں غافلین میں ذکر کرنے والا ایسا ہی ہے جو اللہ کے دشمن میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں تو جو مجاہد ان کا پیچھا کرتا ہے تو اس کے لیے جو ثواب ہے ویسا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اور فرمایا وذاکر اللہ فی الغافلین کا غصن اخضر فی شجر یابس، اور غفلت کرنے والوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کی حالت ایسی ہے جیسے ایک سوکھا درخت ہے، اس میں ایک ہی ٹہنی ہری ہے، تو ہری ٹہنی وہ ذاکر ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفلت کرنے والوں میں ذکر کرنے والے کی حالت ایسی ہے مثل مصباح فی بیت مسلمین، اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہے، اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہے، یعنی گناہوں کی جو اندھیریاں ہیں اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کی محبت میں بیٹھ کر ڈوب کر کیا ہے اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سے اولیاء کے بارے میں آتا ہے کہ مرنے سے پہلے انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ کب مرنے والے ہیں، کہاں دفن ہونے والے ہیں، بعض تو ایسے تھے کہ جنت میں ان کا مقام کیا ہے ان کو معلوم ہو گیا۔ واقعات میں آتا ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، حدیث پاک میں ہے آقا فرماتے ہیں وذاکر اللہ فی الغافلین یریہ اللہ مقعدہ من الجنہ وہو حی، غفلت لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں ایسے وقت اللہ کا ذکر کرنے والا، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی زندگی ہی میں جنت کا اس کا ٹھکانہ دکھا دیتا ہے، جنت میں اس کا کیا ٹھکانہ ہے دکھا دیتا ہے۔ وذاکر اللہ فی الغافلین یغفر لہ بعدد کل فصیح وعجم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفلت کی محفلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا، غافلین میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ برکت ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرماتا ہے، کس قدر، جس قدر بنو آدم ہیں اور جس قدر چوپائے ہیں دنیا میں اتنی تعداد میں اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتا ہے، اتنی تعداد میں اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا مع عبدی اذا ذکرنی،
میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے. ایک اس سے پہلے کی حدیث پاک میں بھی الفاظ ہیں, اس میں مزید یہ الفاظ ہیں وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَتَاهُ, اس کے لب ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اس کے لب ہل رہے ہیں تو صرف وہ نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے, اللہ کا قرب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں. بالکل آخری روایت میں امام بیہقی کی دعوت الکبیر سے نقل کر رہا ہوں, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, کانا یقول, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے لکل شیء ثقالۃ, ہر چیز کو چمکانے والی کوئی نہ کوئی چیز ہوتی. کسی بھی چیز کو صاف کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا ہوا رہتا ہے, جیسے لوہے کو صاف کرنے کے لیے آگ میں ڈالنا پڑتا ہے, ایسے ہی ہر شے کو, زیور کو صاف کرنے کے بھی آلات ہوتے ہیں, شیشے کو صاف کرنے کے بھی حالات ہوتے ہیں, ہر شے کو, کپڑے کو صاف کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی یہ ہوتا ہے. ایسے ہی آقا فرماتے ہیں وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ, دلوں کو پاک کرنے کی چیز کیا ہے, دلوں کو صاف کرنے کی چیز کیا ہے, ذکر اللہ, اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. یہ کیا کرتا ہے, دلوں کو صاف کرتا ہے. وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَىٰ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچانے میں اللہ کے ذکر سے زیادہ مؤثر نہیں ہے. اللہ کا ذکر سب سے زیادہ مؤثر شے ہے اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے. عذاب کی گھڑیاں, اللہ کی ناراضگی کی گھڑیوں سے نکلنے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر کریں, کثرت سے اللہ کو یاد کریں. حاضرین محترم عزیزان گرامی, یہ چند روایات ہیں, ایسے تو کثرت سے روایات ہیں. محدث نے مستقل کیا ہے اس پر عنوان بیان کیا ہے, اور اہل اللہ نے کیا ہے اس کی برکتیں بیان کی ہیں. قرآن پاک کی آیتیں اور بھی ہیں, کچھ آیتیں آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں تاکہ اندازہ ہو کہ اللہ کے ذکر کی برکتیں کیا ہیں, کیوں اہل اللہ ذکر کی محافلوں کو منعقد کرتے ہیں, کیوں بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے کہ بھئی تنہائی میں ہو, اجتماعی طور پر ہو, جب بھی ہو موقع ملے کیا ہے اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اتنی برکتیں ہیں, اتنی برکتیں ہیں, دنیا کی برکتیں, قبر کی برکتیں, آخرت کی برکتیں, اور ایک ایک ذکر میں الگ الگ پھر برکتیں. امام بخاری کی آخری حدیث جس پر امام بخاری نے بخاری کو ختم کیا, کیا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن, دو کلمے خفیفتانی علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں, آسانی سے پڑھ سکتے آپ, مگر میزان میں جب نامہ اعمال تولا جائے گا, نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس میں بہت بھاری ہوں گے. اور اتنا ہی نہیں, وہ حبیبتانی الی الرحمن, رحمان کو بہت پسند ہے. کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنا مختصر ہے, مگر اس کی برکتیں یہ ہیں کہ نامہ اعمال میزان میں جب نامہ اعمال ہمارے اعمال کو رکھا جا رہا ہے, تولا جا رہا ہے, تو ان اذکار کی وجہ سے ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا, ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا. سامعین محترم عزیزان گرامی, آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعا بھی فرمائیں اور استقامت کے ساتھ اللہ کے ذکر میں لگے رہیں. گھر میں بھی ماحول بنائیں, گھر والوں کو لے کر کیا ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اب یہ لاک ڈاؤن کے ذریعے ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ گھر میں ہم بیٹھ کر کیسے اللہ کو یاد کریں. اجتماعی طور پر ہم اللہ کو ذکر کرنے کا طریقہ تو جانتے ہیں, مگر عام طور پر ہمارے گھروں میں گھر والے مل کر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا جو ماحول تھا وہ دھیرے دھیرے جو ہمارے اسلاف میں تھا ختم ہو رہا تھا. آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھر سے وہ ماحول عود کر آیا ہے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے تب بھی اجتماعی ذکروں میں بھی شریک رہے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کا ماحول بنائیں, نماز کا ماحول بنائیں, اور اسی طرح کیا ہے ذکر اللہ کا ماحول بنائیں, درود کی محفلیں سجائیں, اللہ کے ذکر کی محفلیں سجائیں, کلمات طیبہ کی ذکر کی محفلیں سجائیں. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو میرا خلا ہے, میرا خلا اللہ کا خلا ہے, اور جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے وہ اللہ کے خلے میں آ جاتا ہے. تو اب اس پر کس کا وار ہو سکتا ہے آپ اندازہ کریں, اس پر کون ہاتھ ڈال سکتا ہے آپ اندازہ کریں. اسی طرح ہر ذکر کی اپنی فضیلت ہے. یہ تو مطلق ذکر کی فضیلت آپ کے سامنے, اللہ کو آپ جس انداز سے بھی یاد کر رہے ہیں, بیٹھے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. مگر ایک چیز ہے
اتنا یاد کریں، اتنی دیوانگی سے یاد کریں، اتنی دیوانگی سے. سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں اتنی کثرت سے اللہ کو یاد کرو دیکھنے والے ریاکار کہیں. یہ بھی روایت میں آئے. اور ایک روایت میں آئے کہ اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہیں، تمہیں دیکھ کر دیوانہ کہیں. کثرت کا جو قرآن میں ذکر آیا ہے، کثرت ذکر کا، حدیث پاک میں اس کی وضاحت مل رہی. دیوانگی کے عالم میں ڈوب جاؤ اللہ کی یاد میں اور یاد کرو. اور کیا انعام ملے گا؟ جس کو تم یاد کر رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوگا. جس رب کو تم یاد کر رہے ہو، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں کی دوستی ہو جائے، فلاں ہمیں مل جائے، فلاں کے نظر میں ہم محبوب ہو جائیں، فلاں ہمیں اپنا بنا لے، فلاں 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 فلاں. یہ سارے فلاں کل نفس ذائقۃ الموت میں آنے والے ہیں. کل من علیہا فان، ان سب پر فنا طاری ہونے والی ہے. لیکن ذکر الہی ایک ایسی کنجی ہے جو اللہ کے وسلم نے بتایا، جو بندہ اس سے وابستہ ہو جاتا ہے، اس سے اس رب رحمان کا قرب عطا ہوتا ہے جس پر کبھی فنا نہیں ہے، جو کبھی فنا نہیں ہوتا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو خود زندہ ہے اور اسی کے حکم سے زندگیاں باقی ہیں. تو وہ رب کریم کسے ملتا ہے؟ اللہ کو ذکر کرنے والا. کیا پیارے الفاظ ہیں. لب ہلتے نہیں ہیں مگر میرے ساتھ، اللہ پاک فرماتا ہے. ذکر کرنے والا جب لب ہلاتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ذکر کرنے والے کی معیت. حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایک دوسرے کے لیے دعا بھی فرمائیں، اہتمام بھی فرمائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے اور ذوق و شوق کے ساتھ ذکر کرنے والا بنائے. بالخصوص ماہ رمضان میں کثرت سے عبادت کی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے. اور جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور جتنا کچھ بھی وقت ہم نے اللہ کے ذکر کے لیے لگایا ہے، اللہ پاک اس کی برکت سے ہمیں لیلۃ القدر کی برکتیں عطا فرمائے. الہ العالمین کریمہ کار سازا بندہ نوازا، ہم خطا کار گناہ گار ہیں. مولا اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مولا ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرما. اس وبائے عام سے مولا ہم سب کو محفوظ فرما، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے احباب کو، ہماری نسلوں کو محفوظ فرما. مولا کریم زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، دم واپسی ایمان پر خاتمہ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم.